السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احتشام نظامی قاسمی، اور آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم مشرق وسطیٰ سے آنے والی ان بڑی خبروں کا تجزیہ کریں گے جنہوں نے پوری دنیا کی سیاست اور معیشت میں بھوچال پیدا کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تین اہم ترین پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پہلا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے متعلق وہ حیران کن اعلان جس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ دوسرا، اصفہان میں ہونے والی وہ قیامت خیز بمباری جس میں بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا گیا، اور ایران کی جوابی کارروائی جس میں تل ابیب لرز اٹھا ہے۔ اور تیسری وہ خبر جو براہ راست آپ سے جڑی ہے، یعنی عالمی سطح پر انٹرنیٹ کا ممکنہ بلیک آؤٹ اور فائبر آپٹک کیبلز کو پہنچنے والا خطرہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ٹرمپ کے ایک اعلان سے آپ کی جیب پر بھی اثر پڑنے والا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں واشنگٹن سے آنے والی اس بڑی خبر کی جس نے عالمی سیاست کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ایسا اعلان کیا ہے جس کی توقع شاید کسی کو نہیں تھی۔ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری شدید جنگ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، اور امریکی فوجی بہت جلد ایران سے نکل جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شاید 2 سے 3 ہفتوں کے اندر امریکی انخلا مکمل ہو جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ اب تک ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اب ان کے لہجے میں ایک عجیب سی بے نیازی نظر آتی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اب انہیں ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاہدہ ہو یا نہ ہو، یہ اب ان کے لیے غیر اہم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اور جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، تب تک وہاں سے مکمل انخلا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ کام اب آخری مراحل میں ہے۔ ٹرمپ نے یہاں ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے جو ایران کے لیے انتہائی تشویشناک ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کی گئی امریکی کارروائیوں نے ایران کی عسکری کمر توڑ دی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کو اپنا دفاعی نظام اور عسکری صلاحیتیں دوبارہ اسی سطح پر لانے کے لیے کم از کم 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایران کے پاس اب وہ قیادت ہی موجود نہیں ہے جو اسے دوبارہ کھڑا کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی سنائی۔ جب ان سے گیس اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو ٹرمپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جیسے ہی ایران میں فوجی کارروائی ختم ہوگی، عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں فوراً نیچے آ جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے کہ یہ کشیدگی اب اپنے آخری لمحات میں ہے۔ یاد رہے کہ آج بدھ کی رات صدر ٹرمپ قوم سے خطاب کرنے والے ہیں جس میں وہ اس حوالے سے حتمی اور بڑا اعلان کریں گے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں میدان جنگ کی طرف جہاں صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری یہ جنگ آج اپنے 33ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کا وسطی شہر اصفہان، جو کہ ایران کا ایک اہم صنعتی اور جوہری مرکز مانا جاتا ہے، وہاں سے انتہائی خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اصفہان میں گولہ بارود کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے ہیں جو زمین کے اندر گہرائی تک تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خود صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس تباہی کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں رات کے اندھیرے میں ہونے والے زوردار دھماکے انسانی آنکھ کو چکا چوند کر رہے ہیں۔ تہران کے کئی علاقوں میں ان دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے اور پورے شہر میں خوف و ہراس کا ماحول ہے، لیکن ایران نے بھی خاموش رہنے کے بجائے بھرپور جوابی وار کیا۔ تہران نے تصدیق کی ہے کہ اس نے اسرائیل کے قلب یعنی تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے اور تل ابیب میں دھماکوں کی آواز سنی جا رہی ہے۔ تل ابیب کی فضاؤں میں کم از کم 10 زوردار دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہا، لیکن اطلاعات کے مطابق تل ابیب اور اس کے گرد و نواح میں میزائلوں کا ملبہ گرنے سے شدید نقصان ہوا ہے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک اور بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے اصفہان کی فضا میں فضائی حدود میں ایک جدید ترین امریکی MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا ہے جس کی قیمت تقریباً
30 ملین ڈالر یعنی اربوں روپے بنتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اب تک اس جنگ میں 140 سے زائد امریکی ڈرونز کو تباہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کا اثر صرف گولیوں اور بموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے موبائل فون اور انٹرنیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ماہرین معیشت اور ٹیکنالوجی نے ایک نیا اور سنگین خطرہ ظاہر کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری اس تنازع کے باعث عالمی انٹرنیٹ سروسز کی رفتار بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آبنائے ہرمز صرف تیل کی ترسیل کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا بھی مرکز ہے۔ اس سمندری راستے کے نیچے فائبر آپٹک کیبلز کا ایک عظیم جال بچھا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیا کا تقریباً 95% انٹرنیٹ ڈیٹا منتقل ہوتا ہے۔ اگر جنگ کی شدت کی وجہ سے ان کیبلز کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا یا اگر مرمت کرنے والی ٹیموں کا راستہ روکا گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ خاص طور پر ہندوستان جیسے ممالک جو اپنی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے لیے انہی سمندری راستوں پر انحصار کرتے ہیں، وہاں یوٹیوب، نیٹ فلکس اور ویڈیو کالز اور کلاؤڈ سروسز کی رفتار سست پڑ جائے گی۔ ڈیٹا کو متبادل راستوں سے گزارنا پڑے گا، اس سے لیٹنسی بڑھ جائے گی اور انٹرنیٹ کی وہ اسپیڈ جو اب آپ کو آج کل مل رہی ہے وہ شاید خواب بن جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ تو شاید نہیں ہو، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں ایک ایسا بحران پیدا ہو سکتا ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ناظرین، موجودہ صورتحال نے صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت اور امن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کا انخلا کا اعلان اور دوسری طرف اصفہان سے تل ابیب تک جاری آگ اور خون کا کھیل، اس کے اوپر عالمی انٹرنیٹ کی معطلی کا خطرہ۔ کیا امریکی صدر ٹرمپ کا بدھ کا خطاب جو آج وہ کرنے والے واقعی دنیا کو اس دلدل سے نکال پائے گا یا پھر یہ کسی بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور ایسی ہی مستند اور بریکنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل اردو نیوز انڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی اپڈیٹ تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔